ایک جنرل سوال کرنا چاہوں گا چونکہ کنفلکٹ ریزولوشن پہ شروع میں ہم نے بات کی. جنرلی اسپیکنگ ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ پیپل, یعنی ڈیفیکلٹ پیپل سے مراد ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ کی رسپیکٹ نہ کر رہے ہوں, ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہو, وہ آپ کو لک ڈاؤن کرتے ہوں, محفل میں آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہوں, یا دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن, دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ یو وغیرہ وغیرہ. اس کی بہت سی اشکال ہو سکتی ہیں ڈیفیکلٹ لوگوں. ہم ان کو ٹاکسک کہہ لیں, ٹاکسک کہہ لیں, ہاں, ڈیفیکلٹ کہہ لیں, بالکل ایسے ہی ہے. قرآنی گائیڈ لائنس کیا ہیں کہ خصوصاً خواتین ہاؤ دے کین ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل ان دیئر فیملی, ان لاز اینڈ اوور آل. دیکھیے ہم اب چونکہ پڑھنے لکھنے کی دنیا سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے کیسز بھی آتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں نارسسسٹ ہیں, پیرانوئڈ ہیں, اینٹی سوشل ہے, سائیکوپیتھ ہے, ٹھیک ہے, ایوائڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب یہ ایک چیز جیسے نارمل کی حدود کو کراس کر کے پیتھولوجیکل لمٹس میں آ جاتی ہے, ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں بیمار ہو گئے ہیں, سینڈ دیم ٹو دی تھراپسٹ اور دی ڈاکٹر, ٹھیک ہے. چلیے ہم ایسے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہم لوگ ابھی ہمارے معاشرے میں ویسے اب آ رہا ہے شعور. کچھ دیر پہلے ہم کہتے تھے اچھا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے, بندہ پاگل ہوئے گا, تو پاگل بندے تو کوئی بھی پاگل تو اپنے آپ کو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا نا. لہٰذا ایسے لوگ اپنی ٹاکسٹی کو لے کے سپریڈ کرتے رہتے تھے. اپنی تو زندگیاں ان کی جہنم بنتی تھی, دوسروں کی بھی بنائے رکھتے تھے. اب ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ یہ یاد رکھیے, یہ سارے کے سارے جو ڈیوینس ہیں یہ سب کے سب ڈراتے ہیں. دے آر دی بردرز آف شیطان. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان یخوف اولیاء, شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم فخافونی, ڈرنا نہیں. ڈونٹ گیٹ انڈر دی امپریشن, ٹھیک ہے, ان کے پریشر میں نہیں آنا. صحیح. سب سے پہلے ان کو انالائز کر لیں. اگر پیتھولوجیکل ہو چکے ہیں اور نہیں جانے کو تیار ہے ڈاکٹر کے پاس, آپ کو تو پتہ لگ رہا ہے نا یہ بندہ نارمل نہیں ہے, صحیح, تو اسٹارٹ ٹیکنگ ہم ایز اب نارمل. ٹھیک ہے, اب جب آپ اس کو ایک دفعہ اب نارمل لے لیں گے نا, تو میں آپ کو بتاؤں یو ول اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹورڈز ہم, اینڈ یو ول ایبزارو یور سیلف آف دی رسپانسبلٹی کہ میرا بھی کوئی قصور ہے obviously. اور اس سے آئی تھنک کافی کام ڈاؤن ہوتا ہے بندہ کہ جب وہ یہ سمجھے کہ دیکھیں جو, کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قصور تمہارا ہے, تو آپ نے کہہ دیا کہ یو ول ایبزالو یور سیلف آف دی رسپانسبلٹی کہ نہیں یار میں ریزن نہیں تھی, اس کی اپنی ڈیوینس ریزن. آئی تھنک اٹ ہیلپس, اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہیلپ. تو میرا خیال ہے کہ ہماری پڑھی لکھی لڑکیوں کو اور خواتین کو تو یہ اتنی انالیسس ان کا ہونا چاہیے نا, اور ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہمیں یہ مشکل لگتا ہے, ڈائگنوز کرنا مشکل لگتا ہے. اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں, ان کے پریشر میں آ کے ان سے ڈر کے ہم بھی اپنے صحیح والی رستے کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ایسے ساس سسر بھی ایسے ہوتے ہیں, سسرال والے بھی ہوتے ہیں, اور ہم ان کے پریشر میں آ کے وی کوڈنٹ برنگ بیسٹ آؤٹ آف اس. صحیح. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہم میزریبل ہیں, وہ میزریبل ہیں, وہ ہم سے اس کی ہماری قربانیوں کے باوجود خوش نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم تو قربانیاں دے کے رہ گئے نا. تو سب سے پہلے اسٹاپ بینگ اسکیئرڈ. زبردست. اور آپ کو اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا. جی, ٹھیک ہے نا, اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا ہے. ہمیں یہ والی کہانیاں جو ہے نا, ویسے یہ فروئڈ کے زمانے میں سنائی جاتی تھیں, اب ویسے الحمدللہ یہ کہانیاں کم ہو گئی ہیں. او بیچارہ وہ جو ہے اس کی سائیکولوجیکل پرابلم تھے, اس لیے وہ سیریل کلر بن گیا, اس لیے وہ پیڈافائل بن گیا, وہ بن گیا وغیرہ وغیرہ. اب الحمدللہ میں نے دیکھا یہ باتیں ذرا کم ہونے لگ گئی ہیں. اب ہیومن اسٹرینتھس کی زیادہ بات ہو رہی ہے, پازیٹیوٹی, پازیٹیو سائیکالوجی جیسے وہ ہیومن اسٹرینتھس کی بات کرتی ہے. میرے ذہن میں سیرہ سے انٹھی ایک مثال آ گئی. ابھی پچھلے دنوں میں سیرہ کلاس میں پڑھا رہا تھا, تو اس میں واقعہ تھا ہجرت کا. اس میں نے پڑھا کہ ابو بکر صدیق کے والد جو ہیں وہ ہی واز بلائنڈ, ہی واز این اولڈ مین, ہی واز بلائنڈ اینڈ ہی ہیڈ اے ٹنگ, ویری ہارش ٹنگ, اور لوگ نا ڈرتے تھے ان سے, یعنی بہت کچھ کہہ جاتے تھے, ہرٹفل باتیں کر جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک خاص نیچر ہوتی ہے. بہرحال تو حضرت آسمہ بنت ابی بکر جو ہیں شی واز ان ہوم, اور حضرت عائشہ تب بہت چھوٹی تھی. تو وہ آئے, حضرت آسمہ بنت ابی بکر سے کہا کہ کدھر ہے تیرا باپ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے, یعنی ہجرت کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے کیا چھوڑ کے گیا ہے تیرے لیے؟ کچھ بھی نہیں, یعنی غیر ذمہ دار ہے, کوئی احساس نہیں ہے اسے, یہ وہ. تو آسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک پاٹ تھا کلوزڈ, اس میں نا میں نے کنکریاں بھر دیں, اور وہ میں نے نا انہیں ہلا کے اس طرح سے دکھایا بھی, اور کہا یہ دیکھیں یہ چھوڑ کے گئے. تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا, وہ کہتے اوکے ٹھیک ہے, کچھ چھوڑ کر گیا. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے الحمدللہ.
میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ اینڈ ٹاکسک پیپل آئی تھنک ان کو کنفرنٹ نہ کریں, ورنہ تو میرا خیال وہ بہت زیادہ وہ ایکسپیرینس میں زیادہ ہیں آپ سے لڑائی جھگڑے میں. اور میرا خیال ہے ان لوگوں کے پاس نیگیٹو انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, کنفرنٹیشن از دیئر ڈومین, اس میں تو آپ ہاریں گے, مت کریں یہ والا کام, اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے, عام لوگوں کی نسبت یہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. ونس یو اسٹارٹ ریکگنائزنگ دیم ایز بینگ سک, دین یو اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹورڈز دیم. اور اچھا, اور اس کے بعد پھر آپ سالونگ کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپلینٹ سے نکل کے. تو جب تک آپ کمپلینٹ کرتے جاتے ہیں نا, تو آپ سمجھیے کہ وہ جو ان کے گناہ یا ان کے بوجھ ہیں ان میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے نا. وہ پہلے ہی بیچارے وہ اپنے اندر سے اپنی جو ہے ان کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہے, جس کی وجہ سے وہ ایسا بیہیو کر رہے ہیں کہ اب وہ اس ورج آف ڈینجر تک وہ آ گئے ہیں. آپ ان کو مزید کر, تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, ابا تم نے ایسے کر دیا, لوگوں کے باپ ایسے کرتے ہیں, شوہر تم ایسے ہے, بیوی یہ چاہتی تھی, تم اس کے لیے کیا لے کے آئے. آپ اور ان کے اندر وہ پتھر ڈالتے چلے جا رہے ہیں. ٹرائی ریڈیوسنگ a little bit of burden from him, instead deal him, جیسے سیدہ آسماء نے کیا کہ انہوں نے ان کو ایک دم وہ جو ان کی فیئر تھا اس کو انہوں نے کہا دیکھیں نا چھوڑ کے گئے ہیں, and he calmed down. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک بار ایک جگہ گیا, وہاں آنٹی نے مجھے بلایا تھا, ایک آنٹی ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ بہت ڈیفیکلٹ پرسنالٹی ہیں, ریلیجس لوگوں کے تو بہت ہی خلاف ہیں, ریلیجن کے بہت خلاف ہیں, تو بچ کے رہیے گا. وہ چاہتی تھی میں ان سے بس ملوں, وائسی کا ایک تعارف کراؤں, شاید ان کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے دین کے حوالے سے. میں نے کہا انشاءاللہ فکر نہ کریں. انہوں نے مجھے ڈرایا بہت کہ نہیں وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کریں گے, ایسے بھی کنفرنٹ کریں گے. تو وہ اب جب میں ان سے ملا تو وہ فل ریڈی تھے کنفرنٹیشن کے لیے, وہ ان کی باڈی لینگویج اور باتیں بتا رہی تھی, لیکن میں ان سے ایگری کرتا گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی, بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے بیان کیا ہے, واقعی اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. بلیو می آنٹی کہ وہ اس طرح سے نرم پڑ گئے محفل میں کہ وہ بھی حیران تھی کہ اس طرح آج تک کبھی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوئی. میرے ذہن میں ایکچولی نا وہ آیت تھی کہ فرعون کی طرف بھی بھیجتے ہوئے اللہ نے کہا تھا قولاً لینا, کہ نرمی سے دیکھو بات کرنا, کنفرنٹ کرنے کے. دیکھیں نا وہ تو آپ نے جیسے کہا ان کی نیگیٹو انرجی اتنی, وہ تو ریڈی بیٹھے ہوئے کہ مجھ سے ڈس ایگری کرے تاکہ میں مزید ان کو رولوں, مزید اگزامپل دوں, یہ وہ. اس سے ان کی فرسٹریشن جو ہے نا وہ آؤٹ ہوتی ہے. جی. تو آپ ایگری کر جائیں, لیکن ساتھ میں یہ کہیں کہ دیکھیں میرا یہ اوپینین ہے اس پہ, آپ کا بڑا قابل توجہ آپ کا پوائنٹ تھا, لیکن اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آئی تھنک کہ آ جا کے دیکھیں ہمیں یہ چیزیں, یہ گر سیکھنے چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ٹاکسک پیپل جو ہے نا, یہ مصیبت ساری ہے, وہ آپ کے خونی رشتے دار ہوتے ہیں. دے آر یور فادرز, دے آر یور ہسبینڈ, دے آر یور مدر ان لو. آپ ان کو کاش کہ ان کو توڑا جا سکتا نا, ان کو ڈاٹا کہہ کے نکلا جا سکتا, ان کو آپ کی اپنی اولاد میں سے مصیبت ہے, آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے نا. ایگزیکٹلی یہی تو سوال ہے نا کہ ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, رہنا بھی ساتھ ہے, تو ڈیل جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکالوجی کی دنیا میں باقاعدہ جو ایسے لوگوں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے سیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں عموماً, آپ کو پتہ دے کین ناٹ کیری آن دیئر پریکٹس مچ لانگر because they get so devastated themselves. Yes. اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں all negativity میں کہ they also انہیں بھی تھیراپی چاہیے ہوتی ہے, انہیں تھیراپی چاہیے ہوتی ہے, پھر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. عموماً جو لوگ زیادہ سینسٹیو پوزیشنس پہ ہوتے ہیں ان کو تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے آدھا ٹائم وہ کام کرتے ہیں اور آدھا ٹائم ان کو چھٹی دی جاتی ہے کہ جاؤ جا کے اپنے حواسوں میں واپس ہو کے پھر آنا. ٹھیک ہے نا, کہ ڈاکٹر ہی مریض بن جائے گا تو بنے گا کیا. تو یہی بات ہے بالکل کہ ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹریننگ ہے سب سے پہلے, اور ایک اور پرابلم, یہ لوگ اپنے آپ کو مریض مانتے نہیں ہیں, خود ان کو جانا نہیں ہے. اگر تو کہیں بوڑھوں میں ہو گئے, بوڑھوں میں تو میں آپ کو بتاؤں 90-95% ہوتے ہی ایسے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا وہ تو بچہ بن جاتا ہے نا بڑھاپے میں, ہاں اس میں جب چلے گئے تو اس کا تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا ایسا نا. تو اب یہ ہے کہ اس سے آپ نے اپنے آپ کو انفلوئنس ہونے سے کیسے بچانا ہے. تو آپ اپنے پہ ورکنگ کر لیں اگر آپ ان پہ ورکنگ نہیں کر سکتے ہیں نا. اور ویسے بندہ ایک دفعہ پازیٹیولی سوچنے لگ جائے نا تو پھر سولوشنز نظر آنے لگ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. جیسے سیدہ اسماء نے سولوشن ڈھونڈ لیا نا, صحیح ڈھونڈ لیا ایک سولوشن, اور یہ کہ شی گاٹ آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ سچویشن. ٹھیک ہے, کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ کی تسلی کرا جو وہ والد تھے وہ تو حضرت ابوبکر کو سمجھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لڑکا پتہ نہیں کن کاموں میں لگا ہوا ہے, اس کو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. دے ور ناٹ ایٹ دی سیم پیج, رائٹ. لیکن سیدہ اسماء نے کتنے اچھے طریقے سے اس سے نکلی. تو یہ جھوٹ بھی نہیں تھا یہ, کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا پیسے چھوڑ کے گئے, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ چھوڑ کر گئے ہیں, انہیں لگا شاید وہ اشرفیاں ہیں پیسے چھوڑ کر گئے ہیں. تو حکمت آئی تھنک اڈاپٹ کرنا ہے, سیکھنا چاہیے ہمیں. جتنے بیمار فزیکلی بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ڈپینڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کو اس کے لیے بہت میچیور آؤٹ لک جو ہے نا وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہے. تو اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹوورڈز دیم. بالکل صحیح, بالکل. طبیب مینٹالٹی بھی میں آنٹی اس کو کہتا ہوں. طبیب مینٹالٹی کیسے بتائیے ذرا. آپ جو ہے نا بس طبیب کی پوزیشن میں آ جائیے. جیسے طبیب جو ہے نا وہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتا ہے پیشنٹس کو. جیسے سائیکالوجسٹ ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کڑوی بات کرے گا ہی کرے گا, اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن میں نے یہ فیل نہیں کرنا کہ مجھ پہ کوئی پرسنل اٹیک ہے, بس یہ ان کی عادت ہے. جیسے مجھے وہ اشفاق احمد صاحب زاویہ میں لکھتے ہیں ایک بڑا زبردست واقعہ کہ وہ ایک شخص تھا, اس نے سانپ کی بڑی دیکھ بھال کی. خیر ہم ٹاکسک لوگوں کا سانپ نہیں کہہ رہے, لیکن مثال سمجھنے کے لیے. تو وہ جب ٹھیک ہوا سانپ, اس نے اسی کو ڈس لیا. لیکن وہ بندہ یہ سمجھ گیا کہ دیکھیں اس کا تعلق اس کی نیچر کے ساتھ ہے. دیٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ می فرام ہیلپنگ دیٹ اسنیک. تو یہ تو خیر ایکسٹریم مثال ہے, لیکن آئی تھنک اس میں لرننگ بہت ہے کہ آپ اپنی نیچر کے مطابق اور آپ اپنی اچھائی کے مطابق کریں, کیونکہ آپ کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. اور باقی یہ کہ اس مینٹیلٹی پہ آ جائیں, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آپ ان کو بیمار سمجھیں, شو نہ کرائیں, لیکن یو شوڈ نو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے کہ یار کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے, میری طرف سے کوئی ایشو آ رہا ہے. اور اپنی توجہ جو ہے آپ وہ دوسرے کاموں کی طرف لے آئیں. جیسے آپ نے کہا ورک آن یور سیلف, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خوش رہیں, اپنی انڈیویجویلٹی پہ کام کریں, اپنی ہابیز جو ہیں ان پہ کام کریں. اور ڈیفیکلٹ لوگ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم سب کے ارد گرد ڈیفیکلٹ لوگ ہیں. ایکسیپٹنس بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. جسٹ ایکسیپٹ کہ بھائی ان کی یہ ڈیفیکلٹ ایک نیچر ہے, اور اگر میں اس نیچر سے ڈیل کروں گا یا کروں گی تو مجھے ثواب ملے گا. اس کو ثواب کی طرح بھی اگر آپ لیں گے تو آئی تھنک کہ دیٹ از آلسو اے موٹیویشن کہ اس کا باقاعدہ مجھے ریوارڈ مل رہا ہے.